ان دنوں مولانا صاحب نے ایک ایسی حدیث پیش کی جو کہ ان کے وساطت سے، ان کے نظریے کے حساب سے لائبہ حور کے ریفرنس میں ہے، جبکہ اس حدیث میں لائبہ نام کی کسی حور کا نام موجود نہیں۔ اس میں لفظ ہے لعبہ نہ کہ لائبہ، دونوں نام بہت ہی الگ ہے۔ اس لائبہ نام کی حور کا کانسیپٹ اسلام میں کبھی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث میں لائبہ نام کا کوئی ذکر ہے، یعنی لائبہ نام کی کوئی حور حدیث میں اس طرح سے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ یہ جو حور کا جو ذکر مولانا صاحب نے کیا وہ لعبہ ہے نہ کہ لائبہ۔ اس حدیث کو حسان بن عطیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ حسان بن عطیہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہی نہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے انہیں من الرابعہ لکھا ہے، یعنی چوتھے طبقے کے تابعی۔ یہ اس طرح کے تابعی ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات تو کسی ایک صحابی سے ہوتی ہے، لیکن ان کا سماع کسی صحابی سے نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں طبقۃ الرابعہ یعنی چوتھے طبقے کے بارے میں، یعنی پیج نمبر 18 میں مقدمے میں آپ کو مل جائے گا، لکھا ہے کہ یہ ایسے تابعی ہوتے ہیں جن کی سماع کبیر تابعین سے ہوتی ہے، صحابہ سے نہیں ہوتی، تو یہ سماع ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود سے۔ اور دو اور علت اس میں یہ ہے کہ دو راوی اس کے مجہول ہے، علیہ بن عبداللہ اور موسیٰ بن حسین، یہ دو راوی اس میں مجہول ہے۔ اس روایت کی سند کا اتا پتہ تو ہے ہی نہیں، یہ مجہول روایت ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ بعض کے نزدیک تو یہ روایت موضوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے، یہ نہ ہو کہ ہم انجانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھ رہے ہو اور اپنی آخرت کا ٹھکانہ دوزخ کر رہے ہو۔ اور یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ لائبہ نام کی کوئی حور کا ذکر حدیث میں نہیں ملا۔ ہمارے علم میں تو یہ چیز اب تک نہیں آئی کہ کسی حور کا نام